قریب آپ کے ساتھ ایک اور پریس کانفرنس میں ایسے لوگوں کی ملاقات میں کراؤں گا جو کے پی سے ہوں گے. ایئرپورٹس آپ کے گروی رکھے جا چکے ہیں. یہ ہے تبدیلی حکومت کے 4.5 سال کے کارنامے. پھر عمران خان کی 4.5 سال کی حکومت وہ بھی لایا. اور پھر جب وزیر اعظم شہباز شریف نے مریم کی گورنمنٹ سنبھالی میں وہ بھی حساب لایا ہوں. پنجاب میں یہ ساری گندگی پنجاب سے نکل گئی, سندھ سے نکل گئی, بلوچستان میں ختم ہو گئی. ایک خیبر پختونخوا رہ گیا, اللہ اس کو وہاں سے بھی فارغ کر دے گا. کل آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ نے بولا کہ میری حکومت اگر کسی نے گرائی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ نے سیاست ابھی سیکھی نہیں ہے. ابھی تک نہ آپ سیاسی ہیں نہ آپ کی جماعت. یور پارٹی اینڈ یور لیڈر they couldn't learn how to behave like a political leader and political party. In fact, this is something very unfortunate. علی امین صاحب, ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے. آپ کی حکومت خود مثال اس کرسی کی ہے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. جس دن آپ کی حکومت گری پھر ہم اپنا جمہوری رول ادا کریں گے. میرے خیال میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے, بیکاز ان کو گراتے ہیں تو ان کو محلے کی ماسیوں کی طرح رونے دھونے والا جو فن ہے وہ بڑا اچھا آتا ہے. نیریٹو بیسڈ پالیٹکس ہو رہی ہے خیبر پختونخوا سے. جذباتی لوگوں کا صوبہ ہے. آئی بلانگ فرام دیر. میں خود بھی بڑا جذباتی آدمی ہوں. یہ گند ہے, یہ سیاست نہیں ہے. سیاست انہوں نے کی ہی نہیں ہے. چند نعروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. زراعت کی مد میں انہوں نے تقریباً کوئی 9% کٹوتی کی ہے. انرجی میں 6% کٹوتی کی ہے. فوڈ سبسڈی جو لوگوں کو راشن وغیرہ دیا جاتا ہے, ریلیف دیا جاتا ہے, اس میں 50% کٹوتی کی گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ پاٹا میں 10% سیل ٹیکس ابھی جو لگا ہے اس پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ کتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یار, کہ مالاکنڈ یا پاٹا کا ایریا جو ہے وہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے وفاق کو. اچھا نہیں لینا چاہیے. آپ خود کیوں لے رہے ہیں 2023 سے؟ کتنے ہیپوکریٹ ہے, کتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کا. خود یہ 2023 سے وہاں سے ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں اور وفاق کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیکس نہیں لینا. یہ بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. اور خیبر پختونخوا میں آپ کو بجٹ کے حوالے سے یہ آخری بات بتاؤں کہ گزشتہ 8 سالوں سے یا 7 سالوں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی ہے. کبھی کسی زمانے میں خیبر پختونخوا لٹریسی ریشو میں ہم پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر آتے تھے. آج اس ریس میں اور اس ٹیبل میں ہم پنجاب, بلوچستان اور سندھ سے نیچے آ کر ہم 4تھے نمبر پر آ گئے ہیں. اگر دیکھیں تو شاید کشمیر سے بھی ہماری ریشو کم ہے. اس وقت ہم 51% پہ کھڑے ہیں. دس از دا لٹریسی ریشو وی آر کیرنگ اٹ خیبر پختونخوا. اور نمونے ایسے رکھے ہیں, ایک کا نام سیف ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں انسیف ہوئی ہیں. ایک ہے مشیر وزیر خزانہ, مشیر خزانہ 13 سال حکومت وہاں پر, 4.5 سال کی حکومت اس صوبے میں کرنے کے بعد اب ان کو سندھ سے امپورٹ کیا گیا ہے. وہاں پہ ان کو وزیر خزانہ لگایا گیا ہے جس نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی برباد کر دی. انہی کے معاملات, انہی کی موجودگی میں ایک ضلع میں جسٹ امیجن کوہستان میں 200 ارب روپیہ. دس از ناٹ ایلیگیشنز, وٹ ایور آئی ایم ٹاکنگ. میں آپ کو ایویڈنس کے, آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے اس کا ایویڈنس مانگے میں آپ کو دوں گا. 200 ارب روپے جعلی چیکوں سے کوہستان سے نکالے گئے ہیں. اور اس کی تصدیق میں یہ کروں گا کہ جو اسپیکر آف اسمبلی ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے اس میں 20 ارب روپے جی ریکور کر لیا. واہ جی واہ, ماں صدقے, کمال کیتا جی. باقی ڈکار گئے ہو. کون نکالتا ہے 200 ارب روپے؟ مجھے بتائیے. یہ قوم بتائے, پاکستانی قوم کے 200 ارب روپے جعلی چیکوں سے کون نکال سکتا ہے؟ کوئی سی ایم نکالے گا, کوئی وزیر نکالے گا, کوئی سینئر وزیر نکالے گا, کوئی آپ کی حکومت کا کوئی مشیر نکالے گا, کوئی انفلوئنشل بندہ نکالے گا. عام بندہ نہیں نکال سکتا. دس از واٹ ہیپننگ ایٹ خیبر پختونخوا, جہاں پر مثالی گورننس ہے. ایک چیز آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وفاق جی ہمیں پیسے نہیں دیتا, وفاق جو ہے تو وہ ہمیں فنڈ نہیں دیتا.
یہ ٹیبل ہے، میں سارا کھاتا کھول کے لایا ہوں. 2013 نواز شریف کی حکومت 2018 میں جب ختم ہوئی اس وقت کا حساب بھی لایا ہوں. پھر عمران خان کی 4.25 سال کی حکومت وہ بھی لایا ہوں. اور پھر جب وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سنبھالی میں وہ بھی حساب لایا ہوں اور آج کا بھی حساب لایا ہوں. جھوٹے لوگ ہیں. یہ کچھ مد ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ہے اے ڈویزیبل پول ٹیکسز ایکسکلوڈنگ وار آن ٹیرر. اس میں وار آن ٹیرر کے پیسے نہیں ہے شامل. نواز شریف کی حکومت میں ان کو 1525 ارب روپے دیے گئے. وار آن ٹیرر آف ڈویزیبل پول ٹیکسز میں ان کو 181 ارب روپے دیے گئے. ٹوٹل یہ 708 ارب روپے ان کو الگ سے دیے گئے ہیں. اور یہ اس کا بنتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا جیسے اسٹریٹ ٹرانسفرز ہیں, جی ایس ٹی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ اے پلس بی کا ٹوٹل, تو 1858 ارب روپیہ ان کو محترم نواز شریف صاحب کی حکومت میں ان کو دیا گیا تھا. یہ پول اے بی سی پلس ڈی میں پیسے کہاں گئے؟ اب ان کی حکومت کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ اس سے بہت کم بنتا ہے. جو عمران خان نے ان کو دیے وہ اس کا آدھا بھی نہیں بنتا. اب شہباز شریف صاحب جب آئے, میں 2021 سے اگر میں بات شروع کروں, 21-22 سے, پھر 22-23, پھر 23-24, تو ان کو 373 ارب روپیہ ڈویزیبل پول میں دیا گیا. وار اگینسٹ ٹیرر کے علاوہ 44 ارب روپیہ ان کو وار اگینسٹ ٹیرر میں دیا گیا. پھر اس کے علاوہ پول اے بی سی میں ان کو اسٹریٹ ٹرانسفرز میں 26 ارب روپے, 418 ٹوٹل, اور 446 سارے ملا کے ان کو دیے گئے. یہ آپ آئیے اس پر, اگر میں ابھی آپ کو تازہ بتا دوں, بالکل ریسنٹلی آج کی اپڈیٹ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اسی اے ڈویزیبل پول میں ٹیکسز میں وار اگینسٹ ٹیرر کے علاوہ 869 ارب روپے, 869 ارب روپے. پھر وار آن ٹیرر آؤٹ آف ڈویزیبل پول ٹیکسز میں 273 ارب روپے, یہ ابھی تک ہم ان کو دے چکے ہیں, ابھی تازہ فریش 104 ارب سوری. پھر پول ڈی اور پول اے پلس بی, یہ ٹوٹل بنتے ہیں 973 ارب روپے. اسٹریٹ ٹرانسفرز گیس وغیرہ کی جو رائلٹی وغیرہ ہوتی ہے 55 ارب روپے ابھی ان کو تازہ ہم نے ریلیز کیے. اور یہ سارے ملا کر 1028 ارب روپے بنتے ہیں. آپ اندازہ کریں. اچھا, یہ میں یہاں پر اگر قبائلی اضلاع کی بات نہ کروں تو میرے خیال میں یہ ظلم ہوگا. کہ نان ڈیولپمنٹ گرانٹس جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہیں جس کو قبائلی اضلاع کہتے ہیں, ابھی ہم نے اس میں 66 ارب روپے ان کو دیے ہیں. اور یہ 2022 سے لے کر آج تک یہ ٹوٹل 197 ارب روپے بنتے ہیں. 53 ارب روپے ہم نے ان کو دیے ہیں گرانٹس آف خیبر پختونخوا NMDs کے لیے گرانٹس دیے ہیں. اور اگر میں 3 سالوں کی بات کروں 3 بجٹس کی, تو یہ 159 پلس آلموسٹ 160 ارب روپیہ بنتا ہے. اگر میں گرانٹ فار ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن آف انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس 38 ارب روپے ان کو ٹوٹل ہم دے چکے ہیں. 13 ارب روپے ہم نے ان کو دیے ہیں. یقین کرے ایک پائی جو قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں ان پہ نہیں لگی, ایک سڑک نہیں بنی, ایک ہسپتال تو بڑی چیز ہے, ایک BHU نہیں بنایا گیا, ایک کالج یونیورسٹی یہ تو بڑی چیز ہے. یہ کھا کھو جاتے ہیں. یار اندازہ کریں, جو بلائیں 12 کروڑ روپے کی بسکٹ کھا جاتے ہیں ان کے لیے یہ پیسے کھانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. 12 کروڑ روپے کے بسکٹ, اندازہ کریں. مرج ڈسٹرکٹ آف KP کے جو ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں ان کے لیے
ابھی ہم نے ان کے لیے 63 ارب روپے دیے ہیں مرج ڈسٹرکٹ کے لیے، 21 ایک اور 42 اور، تو یہ تقریباً کوئی 63 ارب روپے بن جاتے ہیں، یہ ان کو ریلیز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹے تو آپ بھول ہی جائیں، جو ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں کے پی کے لیے 2 ارب 4 ارب وغیرہ وغیرہ، مختلف پیکیجز میں جیسے شہداء پیکیجز ہیں اس میں ان کو پیسے دیے ہیں۔ تو پیسے بھی یہ لیتے ہیں، بدماشی بھی یہ کرتے ہیں، مکر بھی یہ جاتے ہیں۔ اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب وہاں پر خیبر پختونخوا میں اندازہ کریں، صورتحال یہ ہے کہ جیلوں کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ میں وارن کر رہا ہوں، پوری قوم سن لے اور ذمہ دار ادارے بھی سن لیں، اگر کوئی جیل ٹوٹی اور وہاں سے بندے نکل گئے جس میں خطرناک قیدی بھی شامل ہیں، جس طرح بنو میں ٹوٹ گئی تھی، جس طرح ملیر کا واقعہ ابھی ہوا تھا، تو یہ بولیں گے کہ جی سیکیورٹی فورسز اپنی ڈیوٹی نہیں کرتی، سیکیورٹی فورسز نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی۔ حالانکہ خوارج کی طرف سے وہاں پر ڈرونز، کواد کاپٹرز یہ اڑائے جاتے ہیں اور ان کو پاکستانی شہریوں کے خلاف، جس میں بارودی مواد ہوتا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف بڑی بے رحمی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ اس کی مرمت کرتے ہیں نہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پولیس آپ کی کہاں کھڑی ہے؟ آپ کی انٹیلیجنس کہاں کھڑی ہے؟ یہ اتنی ایجنسیاں، یہ اتنے پیسے، یہ اتنے بسکٹ، یہ اتنے اربوں خربوں روپے، یہ اتنے ہیلی کاپٹر، یہ عیاشیاں، یہ صرف اسی کے لیے کہ آپ کی ذاتی انا اور آپ کی اپنی ذاتی سیاست جو ہے وہی چلتی رہے، وہی پنپتی رہے اور صوبے کا اور ملک کا حال خراب ہو۔ اب میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں نہ ہوتی تو یہ لوگ ابھی تک اس پختونخوا کو بیچ چکے ہوتے۔ اس وقت علی امین خان کا، گنڈا پور کا، ان کا پورا خاندان اور ان کی پوری کیبنٹ جس راستے سے گزرتی ہے، کسی چلتے مائن کو دیکھتی ہے کہ بڑا لوکریٹو ٹائپ آف منافع بخش کوئی مائن ہے، کرومائٹ، نیفرائٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس کو بند کر لیتے ہیں، اس کو بند کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں، وہ کاروبار میں خود یہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ دس از واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ لان تان کرنے سے پہلے، سب سے پہلے آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ جو سوات کا انسیڈنٹ ہے دیٹ از سفیشینٹ کہ آپ اس پہ ریزائن کریں، آپ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ کل آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ نے بولا کہ میری حکومت اگر کسی نے گرائی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ نے سیاست ابھی سیکھی نہیں ہے، ابھی تک نہ آپ سیاسی ہیں نہ آپ کی جماعت، your party and your leader, they couldn't learn how to behave like a political leader and political party. In fact, this is something very unfortunate. اور میں آپ کو مزید یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی حکومت ہم نہیں گرا رہے۔ علی امین صاحب، ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے، آپ کی حکومت خود مثال اس کی اس کرسی کی ہے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے، آپ خود تھوڑا سا ہلیں گے یہ گر جائے گی۔ جس دن گرے گی، خیبر پختونخوا میں آپ کے 3 فکشنز ہیں۔ ایک فکشن 100% آپ کے ساتھ کھڑا ہے، ایک فکشن وہ ہے، وہ دھڑا جو آپ کو بھی مانتا ہے اور عمران خان کو بھی مانتا ہے، ایک فکشن وہ ہے جو آپ سے اور عمران خان دونوں کی پالیسیوں سے نالا ہے، اور وہی آپ کو گرائیں گے۔ جس دن آپ کی حکومت گری پھر ہم اپنا جمہوری رول ادا کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی میں مبارک آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جیسے کلیئرلی بتا دیا کہ جناب ہم صبح کھا پی کے میں جو ہے وہ، میں اگر غلط نہ کہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پہ سب کچھ کھا پی گیا ہے ہر چیز کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ نے 12 سال کی جو ابھی تک کارکردگی ہے وہ بھی آپ نے پیش کی، لیکن دوسری طرف سے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جو وفاق یا آپ کی جو ہے وہ جماعت حکومت کی آئینی یا کسی بھی تبدیلی کی نہیں جا رہی، لیکن اگر کوئی اور جماعت چاہتی ہے جس میں JUI ہے، پیپلز پارٹی ہے یا دوسرے کوئی
تو کیا آپ ان کی سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ عوام کو آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا. میرے خیال میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، بیکاز ان کو گراتے ہیں تو ان کو محلے کی ماسیوں کی طرح رونے دھونے والا جو فن ہے وہ بڑا اچھا آتا ہے، وہ کسی کو نہیں آتا. یہ محلے کی ماسیوں، آپ نے دیکھا ہوگا میتوں پہ اکثر کرائے پہ لوگ لاتے ہیں، اکثر بڑے گھروں میں جب میتیں ہوتی ہیں نا ان کے یہاں رونے والا کوئی نہیں ہوتا، تو محلے میں کچھ ماسیاں ہوتی ہیں وہ 500 ہزار روپے لے کے نا بڑا اچھا بین کرتی ہیں. یہ ان کا بھی ریکارڈ توڑ چکے ہیں، یہ پھر بین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی حکومت خود گرے گی، ہم نہیں گرائیں گے، بالکل کوئی پلان نہیں ہے. نہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسی کو ٹاسک دیا ہے، نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے. ان کی حکومت گرے گی تو پھر صوبے کو چلانا، وہاں پر اپنا جمہوری رول ادا کرنا. ہم وہاں پر سب سے بڑی جمہوری جماعت ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کو جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ ان کے فکشنز میں سے ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، پھر دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اگر حکومت نہیں بنتی، مزہ نہیں آتا، اور اگر سب ساتھی اس پہ ایگری ہوں تو حکومت ایک دن کے لیے لے کے اسمبلی بھی توڑی جا سکتی ہے. اس آپشن پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح حکومت کی کرپشن کی داستان میں بتائی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا کرپٹ نظام ہونے کے باوجود 12 سال سے لوگ ان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں، ان کو کیوں منتخب کر کے اسمبلی میں؟ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے. نیریٹو بیسڈ پالیٹکس ہو رہی ہے خیبر پختونخوا سے. جذباتی لوگوں کا صوبہ ہے. آئی بلانگ فرام دیر. میں خود بھی بڑا جذباتی آدمی ہوں، لیکن تھوڑی بہت عقل میری ہے، میرا تھوڑا بہت شعور ہے، میری ٹریننگ ہوئی ہے، پورے ملک کے ایک ایک ضلع سے ہو کے گزرا ہوں. تو ہر بندے کی شاید اتنی بساط نہ ہو. گرم گرم نعرے، ہم نہیں تو کون، اب نہیں تو کب، ہم ملک بچانے نکلے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ایسی باتیں. نیا پاکستان بنائیں گے آپ کے لیے، 50 کروڑ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں، غریب کا ملک، ڈبل سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ختم کریں گے، ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس اور ہیلتھ ختم کریں گے، سب کے لیے یکساں نظام تعلیم اور یکساں نظام انصاف ہوگا. حالانکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بنی گالا کی جو ریگولرائزیشن آئی تو پھر وہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس بھی ہم نے دیکھا. جی بنگش صاحب بدقسمتی سے تو واقعی ہم جذباتی لوگ ہیں. ہم نے کبھی اسلام کے نام پہ تبدیلی لائی اور کبھی ٹرسٹ کے حوالے سے، کبھی بدقسمتی سے نیا پاکستان کے حوالے سے ہم نے صبح اس طرح دھکیل دیا کہ اب نکلنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ عوام کا ابھی بھی اس طرف دھیان نہیں جا رہا کہ کرپشن ہو رہا ہے جو بھی ہے، یا اس کی جو ایم پی اے تھے منسٹر سیکنڈ پہ آئے تھے ابھی پھوٹتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن مرکز کا جو وہاں پہ وہ کچھ اختیار مرکز کا بھی ہے، جس طرح یہ سیکورٹی سچویشن ہے، اور دوسری طرف جو بجلی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آپ ان کی پارٹی کے لوگ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، آپ کو شاید پتہ ہو اس کا جو جلوس ہو رہا ہے. تو وہ نیٹو جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے کہا کہ بجلی وہاں بھی نہیں ہے، تو وہ کیوں اس طرح اپنے صوبے پہ 140 ارب روپیہ سالانہ بجلی کا نقصان ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں 2 ڈسکوز ہیں بجلی کے، ایک ٹیسکو ہے اور ایک پیسکو ہے. پیسکو صرف ایک اونلی 1 پیسکو 140 ارب روپیہ ہر سال خیبر پختونخوا میں مرکز اپنی طرف سے ڈالتا ہے. ٹیسکو کو ساری بجلی جتنی ملتی ہے، کم ملتی ہے لیکن جتنی ملتی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ریکوریز کے لیے پولیس دے دو، یہ پولیس نہیں دیتے. میں بینگ اے ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا، میری ماں وہاں رہتی ہے، میں وہاں رہتا ہوں، میرے بچے وہاں رہتے ہیں، میرے بھائی وہاں رہتے ہیں، میرے خاندان، میرا قوم وہاں رہتا ہے، میرا حلقہ وہاں سے، میں الیکشن وہاں سے لڑتا ہوں، میں سیاست اس صوبے کی کرتا ہوں. مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے. میرے اپنے گھر کے جو میرا فیڈر ہے اس پہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور میں اویس لغاری صاحب سے میں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے آئی ایم ناٹ ایگری ود دس پالیسی کہ ایک فیڈر پر 1000 لوگ ہیں، اس میں اگر لیٹ سپوز آدھے بھی چور ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، لیکن جو آدھے بل دیتے ہیں ان کی بجلی 12 گھنٹے کے لیے بند کرنا، دس از سم تھنگ ویری ان پلیزنٹ اینڈ انجسٹیفائڈ.
آپ ریکوری کے لیے دوسری سیکیورٹی ایجنسیز لے لیں, ایف سی لے لیں, ریکوری کریں, کنڈے اتاریں, آپریشن کریں. نو بڈی وانٹس کہ وہاں پہ چوری ہو اور اس کو سپورٹ کیا جائے, لیکن دس از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن کہ آپ وہاں پہ شیڈنگ کریں. میں اس کو میں ذاتی طور پر حکومت کے ترجمان یا وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے نہیں, لیکن میں ذاتی طور پر بینگ دا ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس پالیسی. سر یہ بتائیے کہ این ڈی ایم اے کے پاس اس وقت سر ابھی چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈرون ایسے ہیں جو 100 کلو کا سامان لے کے جا سکتے ہیں, تو سوات واقعے کے اوپر سینٹر نے کیوں نہ کام کیا اور یہاں سے کچھ مدد کیوں نہ فراہم کی. اور دوسرا سوال ساتھ ایک مسئلہ سر کہ یہ علی دین گنڈا پور صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم 10 محرم کے بعد ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر. کیا وہ تحریک آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کیا وہ 12 ضلع کراس کیے جائیں گے یا 24؟ یہی تو میں ان کو کہتا ہوں, میں کہتا تحریک تو آپ اس دن چلانے کا اعلان کریں جس دن. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اسلام آباد سے پشاور پہنچتے ہوئے راستے میں کتنے ضلع آتے ہیں؟ یہ سوال جواب دے دیں, پھر میں مان لوں گا کہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا, کوئی تحریک نہیں چلے گی. یقین کریں کہ پنجاب میں یہ ساری گندگی پنجاب سے نکل گئی, سندھ سے نکل گئی, بلوچستان میں ختم ہو گئی, ایک خیبر پختونخوا رہ گیا ہے, اللہ اس کو وہاں سے بھی فارغ کر دے گا. یہ گند ہے, یہ سیاست نہیں ہے, سیاست انہوں نے کی ہی نہیں ہے. ان کا لہجہ, ان کا طرز تکلم, ان کا طرز تخاطب جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے. اور سب سے انفارچونیٹ بات کرتا ہوں وچ از ویری انپلیزنٹ, سوال جو آپ نے دوسرا کیا اپنا این ڈی ایم اے کا اور پی ڈی ایم اے کا, تو دیکھیے یہ دو پولز ہیں. فیڈرل میں ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پروونس میں ہوتا ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بھی ایکشن لیتا ہے وہ پی ڈی ایم اے کے کہنے پر, ان کے سفارشات پر, ان کی ضروری, ان کی ریکمنڈیشن اور ان کی ریکوائرمنٹس پر وہ اپنے ایکشن لیتا ہے. وہاں پر کون سا ادارہ ہے جو آپ پی ڈی ایم اے کو لے کے بیٹھ گئے ہیں, ان کا رونا شروع کر دیا؟ وہاں کون سا ادارہ ہے؟ ریسکیو 1112 which was I think that was a very great initiative and very good project. اس کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے. اس کی گاڑیاں آپ نے دیکھی ہیں اسلام آباد میں آئی ہوئی تھی. وہ اسلام آباد کے ڈی چوک پر ریڈ زون میں داخلے کے لیے کنٹینرز ہٹانے کے لیے وہ اس لیے استعمال ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے ریسکیو کرنے کے لیے نہیں ہے. آگ لگے گی تو ان کے پاس فائر ایمبولینس فائر ٹینڈر نہیں ہے, ان کے پاس کرینز نہیں ہیں. میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ پیسے ان کو دو تو وہ ان کی سیاست پر لگتے ہیں, پیسے ان کو دو تو وہ ان کی جیبوں میں جاتے ہیں, فنڈز ان کو دو تو ان کی پراپرٹیاں بڑھتی ہیں. بیٹھ کے ان کے بینک پھول گئے, اتنے پھول گئے, اور مشینریاں ان کے پاس ہو تو وہ ان کی سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. تو بدقسمتی ہے, اس پہ ماتم بھی کیا جا سکتا ہے اور بندہ کیا کہہ سکتا ہے. میں ان کا کوشچن لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. سر سوات میں جو کچھ ہوا وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر بھی تھا, لیکن کے پی کے میں وار اینڈ ٹیرر اور اس کے ساتھ ساتھ جو امن و امان کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے. باجوڑ میں کل دھماکہ ہوا, وزیرستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں. وفاق اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیسے وہ کھا جاتے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے وفاق اس میں, کچھ کر رہا ہے کہ نہیں؟ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ اگر صوبے میں تھوڑی سی بھی مداخلت کرتے ہیں, یہ پھر محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صوبائی حقوق پر حملہ کر رہے ہیں, یہ ہمارے ڈومین میں یہ انٹرسٹ ہو رہے ہیں اور ادھر یہ ٹرس پاسنگ کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے ان کو پیسے دینا. اب وار آن ٹیرر میں وزیر اعظم شہباز شریف پشاور گئے تھے, ہم ایک اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, گورنر صاحب اس وقت تھے, اور ہم حیران رہ گئے کہ کچھ کم 500 ارب روپیہ ان کو دیا تھا وار آن ٹیرر کے لیے, ٹو اکوپ دا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, اینڈ ان کو اسلحہ دے, گاڑی دے, لائف سیونگ وہ ان کی جو پروٹیکشن وہ سیکیورٹی جیکٹس ہوتی ہیں وہ دیں, نائٹ ویژن دیں. ان کے پاس وہی اسلحہ تھا, وہی پرانی موبائل تھی جو تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر پنچر ہو جاتی ہے. پیسے کہاں گئے؟ چلو چلو اسلام آباد چلو, چلو چلو لاہور چلو. تو وفاق آپ بتائیے کہ اب وہاں پر تو وفاق کی طرف سے میرے خیال میں جو ڈیوٹی وہاں پر فوج اپنا ادا کر رہی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, اس کے علاوہ اگر کوئی سجیشن آپ کے پاس ہو عوام دے سکتے ہیں.
پولیٹیکل گورنمنٹ تو وہاں پر وہ اپنی عیاشیوں میں اور اپنی لوفریوں میں مصروف ہے، اور میری ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنا رول ادا کریں گے. پلیز آپ سوال کریے. میں کوشچن سے ریلیٹڈ جس طرح انہوں نے کہا کہ شاید آپ نے جس طرح ابھی داستانیں کے پی حکومت کی بیان کی، تو ابھی بھی جو عوام ہے وہ اس کی کے پی کی عوام کی آگے ہے، اس کی وہ توجہ ان کوتاہیوں کی طرف شاید نہیں جا پا رہی. تو اس میں کیا آپ کو اپنا فیلئر نظر نہیں آتا کہ آپ عوام کو وہ جو نیریٹو پی ٹی آئی نے اپنایا، جو آپ نے سارے سلوگن ابھی یہاں گنے، آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پائے، ٹیکل نہیں کر پائے، اور کیا ان فیوچر آپ کوئی کے پی کی حکومت کا آڈٹ کرنے کا یا کوئی ایمرجنسی لگانے کا کوئی منصوبہ رکھتی ہے؟ دیکھیں فائنینشیل ایمرجنسی اگر لگانی ہوتی تو ہم اس وقت لگا دیتے جب یہ 200 ارب روپے کی خبریں آ رہی تھی. اگر گورنر رول لگانا ہوتا تو ہم اس وقت لگا دیتے جب لاسٹ ایئر 26 نومبر کو یہ اسلام آباد پر یلغار کر رہے تھے اور کرم میں کشت اور خون کا بازار گرم تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے. لیکن ہم نے اس وقت بھی اگر نہیں لگایا تو وی بلیو ان ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ ڈیموکریٹک کلچر، پولیٹیکل کلچر. لیکن اف وی لیفٹ ود نو آپشن تو پھر وہ بالکل آخری آپشن ہوگا. لیکن ابھی ہم اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی، یس دیٹ از اے فیلئر آف پولیٹیکل پارٹیز کہ ان کے خوبصورت نعروں، کاسمیٹک اور ان کے ٹمپٹنگ نعروں، سلوگنز کے اگینسٹ وہ نعرے ہم نہیں دے سکے، پاپولر نعرے نہیں دے سکے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس چیزوں میں بلیو کرتی تھی کہ نعرے دینے سے بہتر ہے کہ آن گراؤنڈ ورک کریں. موٹر وے بنائے پشاور سے لے کر کراچی اور ملتان تک 2600 کلومیٹر کی، تاکہ لوگ اس پہ چلیں تو ان کو پتہ چلے. یہ اسی سڑک پر آتے ہیں اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ موٹر وے آپ کی یہ گروی رکھی جا چکی ہے IMF کے پاس، ایئرپورٹس آپ کے گروی رکھے جا چکے ہیں. یہ ہے تبدیلی حکومت کے 4.25 سال کے کارنامے. گوادر پورٹ آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یو کانٹ نیم اٹ، یو کانٹ کال اٹ کہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. نو، اس سے وہ پاکستان کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے. دیٹ ہیز بین پلیجڈ ود IMF. ہو ڈیڈ اٹ؟ کس نے کیا؟ اس نے کیا جو کہتا تھا کہ میں زہر کھا لوں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن زہر نہیں، میں قرضہ نہیں لوں گا. تو ایسے حالات سے ہم گزرے ہیں اور ہم گزر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی تک جو حالات ہیں، کچھ لوگوں کی میرے پاس گزشتہ 1 مہینے میں کالیں آئی ہیں جن کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہم 9 مئی میں بھی انوالو تھے، ہمیں ورغلایا گیا، ہمیں بہکایا گیا اور ہمیں استعمال کیا گیا، لیکن ہم توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں. ان قریب آپ کے ساتھ ایک اور پریس کانفرنس میں ایسے لوگوں کی ملاقات میں کراؤں گا جو KP سے ہوں گے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.